تم میری چائے لاؤ، میں انہیں دیکھ لیتا ہوں۔ کامل، آج میں تمہارا لنچ نہیں بنا پائی۔ اس نے چائے کا کپ میز پر رکھا۔ میرے سر میں بہت درد ہے، اس لیے کینٹین سے کچھ لے لینا۔ یہ سن کر کامل کے چہرے پر ہلکی سی ناگواری آئی، مگر اس نے اپنی ناگواری پر فوراً ہی قابو پا لیا۔ سر میں درد ہے تو دوا لے لو۔ چائے کا کپ لبوں سے لگاتے وہ اخبار کا صفحہ پلٹتا ہوا بولا۔ مائرہ کے پاس جواب دینے کا ابھی وقت نہیں تھا۔ سر کی تکلیف دبائے وہ ہادی کو برش کروانے کے بعد اسے ناشتہ کرا رہی تھی۔ شفا اور وفا کی اسکول وین آ گئی۔ ان دونوں کے بیگ کامل کو پکڑاتے ہوئے اس نے دونوں کے گال چومے۔ آج ٹیچر کی کوئی کمپلین نہیں آنی چاہیے، اس نے شرارتی سی وفا کو سرزنش کرتے ہوئے کہا۔ اوکے ممی۔ ان دونوں نے کامل کا دایاں اور بایاں ہاتھ تھام لیا۔ پاپا جلدی کریں، ہمیں ونڈو سیٹ پر بیٹھنا ہے۔ بیرونی دروازے کی طرف جاتے ہوئے وفا کہہ رہی تھی، بے حد تھکی اور مزمحل۔ مائرہ اب اپنے آفس جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ کلائی میں ریسٹ واچ باندھتے ہوئے اسے حرارت کا احساس ہوا۔ اس نے دائیں ہتھیلی پیشانی پر رکھی۔ اسے ہلکا سا بخار تھا۔ اس نے الماری سے بخار کی ٹیبلٹ نکال کر پرس میں ڈال لیا۔ کیا ہوا، طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ بالوں میں برش کرتے ہوئے کامل نے اسے مخاطب کیا۔ شاید بخار آ رہا ہے، چھٹی کر لو آج۔ نہیں، پورے 2 دن کی سیلری کٹ جائے گی، کل سنڈے بھی تو ہے، جیسی تمہاری مرضی۔ اب چلو جلدی، ورنہ دیر ہو جائے گی، وہ اپنی کنپٹی مسلتی کہہ رہی تھی۔ 3 دنوں سے ہونے والے تیز سر کے درد میں آج اضافہ ہوا تھا۔ آفس سے واپس آ کر اس نے نیم گرم پانی سے شاور لیا تو طبیعت میں تراوٹ آ گئی۔ اس نے اپنے گیلے بالوں کو کھلا چھوڑا اور کچن آ گئی۔ کھانا گرم کرنے کے بعد وہ وہیں ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ ابھی اس نے پہلا لقمہ منہ میں ڈالا ہی تھا کہ وہ وفا اور شفا کچن میں داخل ہوئیں۔ ان کے معصوم چہرے اسکارف میں قید تھے۔ اس وقت وہ قرآن پاک پڑھ کر واپس آئی تھیں۔ اس کے قریب آ کر ان دونوں نے اس کے دائیں اور بائیں رخسار پر بوسہ دیا۔ ممی، بھوک لگی ہے۔ کیا کھانا ہے؟ نوڈلز؟ ٹھیک ہے، میں اپنا کھانا ختم کر لوں۔ کھانے کے بعد اس نے ان دونوں کے لیے نوڈلز بنائے اور انہیں سلیب پر بٹھا کر انہیں پورا باؤل ختم کروا دیا۔ اب جاؤ ڈائننگ روم میں بیٹھو، میم آنے والی ہوں گی۔ اس نے دونوں کے لب نیپکن سے صاف کرتے ہوئے کہا۔ یا اللہ، میم کی آج طبیعت خراب ہو جائے، وفا نے معصومیت سے اپنے ہاتھ دعا کے انداز میں اٹھاتے ہوئے کہا۔ آمین ثم آمین، شفا نے اپنی 1 منٹ بڑی بہن کی تلقین کی۔ مائرہ کو ہنسی آ گئی۔ ایسے نہیں کہتے بیٹا، اللہ تعالیٰ بری دعا قبول نہیں کرتے، اس نے انہیں سمجھایا۔ بلا شبہ وہ ایک اچھی ماں تھی جو اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھاتی تھی۔ شفا اور وفا کی میم آ چکی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اچانک اسے یاد آیا کہ کامل نے آج پارٹی میں جانا ہے، اس لیے اسے اس کی شرٹ پریس کرنی تھی۔ وارڈروب سے اس نے شرٹ نکالی اور پریس کرنے کے بعد اس نے شرٹ کو صوفے پر طے کر کے رکھ دیا۔ اب وہ تھوڑی دیر سونا چاہتی تھی۔ بیڈ پر لیٹتے ہوئے اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اسے نیند اتنی ملغوب کر دے گی کہ اسے اپنے ارد گرد کی خبر نہ رہے۔ 3 دنوں کی ادھوری نیند آج اس پر بہت مہرباں ہو گئی۔ اس کی پرسکون اور خاموش بے خبری میں اس وقت خلل پڑا جب کسی نے زور سے اس کا کندھا ہلایا۔ بمشکل آنکھیں کھولتی وہ سیدھی ہوئی۔ مائرہ، یہ کیا ہے؟ تیز لہجے میں کہتا کامل اسے کچھ دکھا رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ چہرے پر آئے بالوں کو ہٹاتی وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا کامل؟ وہ نیند میں ڈوبی آواز میں کہہ رہی تھی۔ میری شرٹ۔ اس نے غصے سے اپنے دانت پیسے اور مائرہ کی نیند بخت سے غائب ہوئی۔ اس کی شرٹ پر جا بجا لال نیلے داغ نظر آ رہے تھے۔ یہ کیسے ہوا؟ اس نے حیرت سے کہا، مگر کامل کے جواب دینے سے پہلے ہی اس کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ کس کا کیا دھرا تھا۔ فرش پر اپنی بھرپور معصومیت کے ساتھ بیٹھی وفا اور شفا ڈرائنگ بک میں پینٹ کر رہی تھیں۔ ان کے ہاتھ اور چہرے بھی آرٹ کا نظارہ پیش کر رہے تھے۔ یقیناً انہوں نے اپنے پاپا کی شرٹ اپنے فن کا مظاہرہ کیا تھا۔ مائرہ نے کامل کے چہرے پر نظر ڈالی، وہ بہت غصے میں لگ رہا تھا۔ سوری کامل، میں شرٹ صوفے پر رکھ کر بھول گئی تھی، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ شفا، وفا، آپ دونوں دادی کے پاس جاؤ، کامل نے ان دونوں سے کہا۔ ان کے جانے کے بعد اس نے دروازہ بند کیا اور اس کی طرف مڑا۔ میں کر دیتی ہوں نا دوسری شرٹ پریس۔ شٹ اپ، وہ چلایا۔ بہت ہو گیا مائرہ، آخر کیا پرابلم ہے تمہاری؟ روز کی تمہاری بڑھتی غیر ذمہ داری مجھے برداشت نہیں ہے۔ کامل، ایک شرٹ کی تو بات ہے، میں دوسری شرٹ دے رہی ہوں نا۔ بات صرف ایک شرٹ کی نہیں ہے، بات تمہاری لاپرواہیوں کی ہے۔ 3 دنوں سے تم نے مجھے ڈنگ کا ٹفن نہیں دیا، میرے کپڑے پریس نہیں رہتے، میرے جوتے پالش نہیں ہو رہے ہیں، پورا گھر بکھرا پڑا ہے، ہادی کو الگ تم نے امی کے حوالے چھوڑ دیا ہے۔ وہ ایک سانس میں اس کے قصور گنواتا چلا گیا۔ 3 دنوں سے میرے سر میں کتنا درد تھا، تم نے پوچھا کہ مائرہ تم بیمار
کیوں لگ رہی ہو؟ مجھے تو تم کہیں سے بیمار نہیں لگتی۔ اگر واقعی ایسا ہوتا تو تم اپنے آفس سے چھٹی کرتی، مگر تم نے ایسا نہیں کیا۔ تم کہنا چاہتے ہو کہ میں نے جان بوجھ کر تمہارا کام نہیں کیا؟ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ اس نے دکھ سے کہا۔ اوکے، تو تم اپنی آج کی لاپرواہی کا کیا جواز پیش کرو گی؟ میں اب تنگ آ گیا ہوں تمہاری ان غیر ذمہ داریوں سے۔ تم مجھ سے تنگ آ گئے ہو کامل؟ مجھ سے، جو تمہارا گھر سنبھالتی ہے، جو تمہارے آرام کے لیے اپنا سکون قربان کر دیتی ہے، جو تمہاری معاشی ذمہ داریوں میں تمہارے شانہ بشانہ کھڑی رہتی ہے۔ ایک منٹ، میں نے تمہیں جاب کرنے کو نہیں کہا تھا، اور اگر 4 پیسے گھر پر لاتی ہو تو اس کا الزام مجھے مت دکھاؤ۔ کیوں نہ دکھاؤں؟ اتنا برا کیوں لگ رہا ہے؟ جو سچ ہے وہی تو کہہ رہی ہوں۔ کیپ یور ماؤتھ شٹ۔ وہ ایک بار پھر زور سے چیخا۔ اگر مجھے ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ تم ایک دن مجھے روپیوں پیسوں کے حوالے سے طعنے دو گی تو میں تمہیں گھر سے باہر نکلنے کی کبھی اجازت نہیں دیتا۔ وہ 2 قدم آگے بڑھ کر اس کے قریب آیا اور غصے سے کانپتے لہجے میں کہا، یو شٹ اپ۔ وہ بھی چلائی، میں تمہاری کنیز نہیں ہوں، اس لیے مجھ پر مت چلاؤ۔ تم مجھ پر چیخو گی؟ وہ گھررایا۔ ہاں، کیونکہ تم چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بنا رہے ہو۔ تم اتنی خود سر ہو گئی ہو کہ مجھ پر چلاؤ گی؟ اب کی بار اس کی آواز اور بلند تھی۔ ہاں، اگر تم چیخو گے تو میں بھی چیخوں گی، اس نے تندی سے کہا، اور اگلے ہی لمحے وہ لڑکھڑاتی بیڈ کی پائنتی سے ٹکرائی تھی۔ اپنے دہتے ہوئے دائیں رخسار پر ہاتھ رکھے اس نے پھٹی پھٹی نظروں سے کامل کو دیکھا۔ وہ بے یقینی سے اپنے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ الٹے پاؤں پلٹا اور تیزی سے کمرے کا دروازہ کھولتا باہر نکل گیا، اور مائرا بس شل سے بیٹھی رہی تھی۔ وہ پوری رات مائرا نے صوفے پر بیٹھے ہوئے گزار دی۔ اسے زندگی میں پہلی ٹھوکر لگی تھی، اور وہ ٹھوکر اس کے لیے آگاہی تھی۔ وہ کون تھا؟ وہ ایک مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والی عام سی لڑکی تھی، ان عورتوں میں سے ایک جو الٹرا ماڈرن بننے کی خواہش میں، پیسے کے کمانے کی حرص میں، دوسروں پر منحصر نہ رہنے کی ضد میں گھر سے باہر نکلتی ہیں، مگر رہتی وہی ہیں، عام سی ہاؤس وائف، جنہیں ہر وقت اپنے گھر والوں کو خوش رکھنے کی فکر ہوتی ہے، اور اسی دوسروں کو راضی کرنے میں زندگی بسر بستی رہتی ہیں، اور پھر فخر کرتی ہیں کہ وہ اپنے گھر اور کام دونوں کو مینج کر رہی ہیں۔ وہ بھی خود پر فخر کرتی تھی کہ وہ ان ہاؤس وائف سے بہت الگ ہے جن کا کھانا پکانے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہوتا۔ وہ فخر کرتی تھیں کہ اس کا شوہر اس سے خوش ہے اور اس کے بچے پر پرسکون ہے۔ وہ فخر کرتی تھی کہ اس کے شوہر کو جب بھی معاشی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ تیار رہتی ہے۔ اسے فخر تھا کہ دوسری عورتوں کی طرح اسے اپنے شوہر کے آگے ہر چھوٹی بڑی چیزوں کے لیے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا۔ اسے خود پر فخر تھا کہ وہ اپنی ہر حیثیت میں فرض شناس ہے۔ مگر آج یہ سارا فخر کامل نے زائل کر دیا تھا۔ وہ اس کی معلومی سے لاپرواہی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اسے اس کی مصروفیت تھکن کا مارجن نہیں دے پایا تھا۔ اسے کوئی غرض نہیں تھی کہ وہ بھی اس کی طرح آفس سے تھک کر گھر آتی ہے۔ اسے بھی آرام کی ضرورت تھی، مگر اسے تو اپنی ساری ضرورتیں وقت پر پوری ہونی چاہیے تھیں۔ وہ اس کے حصہ کا کوئی کام کرنے کی زحمت نہیں کرتا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ گھر سنبھالنا اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ بے وقوف تو وہ تھی جو بیک وقت 2 ذمہ داریاں اپنے نازک کندھوں پر اٹھائے ہوئے تھی۔ وقت کے ساتھ اس کے کندھے مزید جھکتے جا رہے تھے۔ ہر اضافی خرچ اس کے ذمہ تھا، چاہے وہ شفا کی ٹیوشن فیس ہو یا کام والی کو دیا جانے والا پے۔ گھر میں آنے والی ہر وہ چیز جو کامل کو غیر ضروری لگتی وہ اسے نہیں خریدتا، چاہے اسے مائرا کے لیے کتنی ہی آسانی ہو جاتی۔ وہ آج عورتوں کے ساتھ ہونے والے ایک نئے قسم کے استحصال سے واقف ہوئی تھی، جس کا ذمہ دار اور منبع یمن امپروومنٹ کا دل فریب نعرہ تھا۔ اس نے عورتوں کو گھر سے نکال کر معاش کے سنگلاخ میدان میں لا کھڑا کیا۔ مغرب میں یہ بروکن فیملی کا سبب بنا، جبکہ مشرق، جہاں اب بھی عورت اپنے گھر کے لیے اہم تھی، وہاں وہ اپنی فطرت کے مطابق ہوم میکر بھی تھی اور کیریئر وومن بھی۔ میل ڈومینیٹنگ معاشرے نے اسے بخوبی قبول کر لیا، کیونکہ ان کا معاشی بوجھ ہلکا ہوا تھا اور گھر وہ تو سمیٹا ہوا تھا ہی۔ مائرا نے پہلی دفعہ تسلیم کیا کہ جاب کی ضد اس کی غلطی تھی۔ اس کی اس غلطی نے کامل کو اس کی طرف سے لاپرواہ بنا دیا۔ وہ صرف اس کی جانب سے سارے فرائض حقوق نبھائے جانے کا متقاضی تھا، مگر اپنے فرائض ادا کرنے کا روداد نہیں تھا۔ اس نے تھک کر صوفے کی پشت سے اپنا سر ٹکا لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ دائیں رخسار پر 3 انگلیوں کے نشان تھے، اور بند آنکھوں کے کونے سے آنسوؤں کی باریک سی لکیر بہہ رہی تھی۔
اگلی صبح وہ آئینہ کے سامنے کھڑی گال پر پڑے نشان کو فاؤنڈیشن کی تہ میں چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کوشش میں اس نے ایک حد تک کامیابی بھی حاصل کر لی تھی۔ پھر بالوں کو ہاف کیچر میں جکڑنے کے بعد اس نے شوریک سے اپنی سینڈل نکالی اور صوفے پر بیٹھی جھک کر جب وہ سینڈل کی اسٹریپ لگا رہی تھی تو کمرے میں کامل داخل ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے آ کر اس کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ مائرا نے اپنی سرد مہر نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ سر جھکائے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ آئی ایم سوری مائرا، مجھے تم پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، وہ آہستہ سے بولا۔ اس نے جواباً کچھ نہیں کہا اور میز پر رکھی ریسٹ واچ اٹھا کر اپنی کلائی پر باندھنے لگی۔ مجھے غصہ آ گیا تھا، اس کے لیے واقعی بہت شرمندہ ہوں۔ مائرا نے اب بھی کچھ نہیں کہا۔ وہ اب اپنا پرس کھولے یوں ہی کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ اپنی ناراضگی ختم کرو یار، معافی تو مانگ رہا ہوں۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں۔ اس نے اپنا سر اٹھا کر اسے دیکھا اور کہا، دیکھو مائرا، تم جانتی ہو کہ میں کتنا ویل آف رہنے والا شخص ہوں۔ مجھے اپنی ساری چیزیں منظم چاہیے ہوتی ہیں۔ تم یہ بھی جانتی ہو کہ میں گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ چلنے والا بندہ ہوں۔ مجھے اپنے سارے کام وقت پر چاہیے ہوتے ہیں۔ اب وہ اسے پوری دل جمی سے سمجھا رہا تھا۔ تمہاری ایک چھوٹی سی لاپرواہی اتنے بڑے کلیش کا سبب بن گئی۔ تمہاری معمولی سی غلطی سے وہ ہو گیا جو ہم دونوں نہیں چاہتے تھے۔ آئندہ تم خیال رکھنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم میرے مزاج عادات کے مطابق اپنے کام کرو۔ اگر تم ایسا کرو گی تو خود سوچو کہ کیا وہ سب جو کل ہوا دوبارہ ہوگا۔ اپنے سینے پر دونوں بازو لپیٹے وہ سکون سے اس کی بات سن رہی تھی۔ اب بھی ساری غلطی اس کے کھاتے میں ڈالی جا رہی تھی۔ میں ریزائن کر رہی ہوں۔ اس کے خاموش ہونے پر اس نے پرسکون انداز میں کہا، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کامل نے حیرانی سے پوچھا۔ میں ریزائن کر رہی ہوں۔ اس نے اپنے لفظوں پر زور دے کر ایک بار پھر اپنی بات دہرائی۔ ریزائن لیٹر میں ای میل کر دوں گی۔ تم ایسا کس طرح کر سکتی ہو؟ تمہارے کیریئر کا کیا ہوگا؟ اگلے سال تو تمہاری سیلری بڑھنے والی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ اگلے سال میری سیلری بڑھنے والی ہے۔ تم گھر کیوں بیٹھنا چاہتی ہو؟ اس نے سنجیدگی سے کہا، کیونکہ اب میرے لیے دونوں جگہ ایک ساتھ مینیج کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ فار گوڈ سیک مائرا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آج کل عورتیں گھر سے باہر نکل رہی ہیں اور تم واپس گھر کے اندر جا رہی ہو۔ حکومت وومن امپرومنٹ کے لیے نئے پلانز تیار کر رہی ہے اور تمہاری بیوقوفی ان سب پر پانی پھیر رہی ہے۔ اب وہ تھوڑا سا جھنجھلا رہا تھا۔ مائرا حیرت زدہ تھی کہ اس کے فیصلے سے وہ کیوں اتنا پریشان ہو رہا ہے۔ نہیں مائرا، تم اپنا استعفیٰ واپس لو۔ تم جانتے ہو کہ میں اپنے فیصلے نہیں بدلتی۔ اوکے تو مائرا، اب کلیئر بات کرتے ہیں۔ تم جاب نہیں کرنا چاہتی ہو تو نہ کرو، مگر کم از کم 2 سال رک جاؤ۔ میں نے ایک پلاٹ دیکھا ہے جس کی قیمت 70 لاکھ ہے۔ ہم اسے مل کر خرید سکتے ہیں۔ پھر وہاں ہم اپنا گھر بنائیں گے۔ مائرا نے بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ اسے اس چیز کا خواب دکھا رہا تھا جس کی اہمیت اس نے کل رات ہی کھو دی تھی۔ اب کوئی خواب، کوئی خواہش اس کے قدموں کی زنجیر نہیں بن سکتی تھی۔ نہیں، پلاٹ خریدنا ہے تو خرید لو، مگر اب میں مزید کام نہیں کروں گی۔ ایسا تم کہہ رہی ہو؟ یہ بڑے گھر کا خواب تمہارا ہی تھا، اب نہیں ہے۔ مائرا، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ اس طرح ہمارا بجٹ بگڑ جائے گا۔ ہم نے گھر پر اتنی لگژری اکٹھا کر لی ہیں، اس کا خرچ کہاں سے پورا ہوگا؟ بچوں کی اسکولنگ، ان کی ٹیوشن، امی کا علاج، ہمارا بڑھتا سوشل سٹیٹس، اوپر کے پورشن پر چلتا کنسٹرکشن ورک، وہ سب اکیلے میری انکم سے تو ہونے سے رہا۔ کامل حقیقتاً بوکھلا گیا تھا۔ آنے والے دنوں میں ہونے والے خرچے کا بوجھ اسے ٹینشن دے رہا تھا۔ ہم عرش سے فرش پر آ جائیں گے، وہ اسے مستقبل کا خوف دلا رہا تھا، مگر اب کوئی خوف مائرا کے لیے بڑا نہیں تھا۔ یہ سب سوچنا تمہارا کام ہے، میرا نہیں۔ ہم بھلے فرش پر رہیں گے مگر میرا فیصلہ نہیں بدلے گا۔ ڈونٹ یو تھنک مائرا کہ تمہیں اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے؟ تم جاب نہیں کرو گی تو فرق تمہیں پڑے گا۔ یہ سب سوچنا واقعی میرا کام ہے، مگر اپنے لیے سوچنا تو تمہارا کام ہے نا؟ وہ اسے دمکا رہا تھا۔ پہلی دفعہ وہ چونکی۔ کیا مطلب؟ تم کفیل ہو میرے لیے سوچنا بھی تمہارا ہی کام ہے، اس نے یاد دلایا۔ کفیل کے عہدے سے تم نے عرصے پہلے سبکدوش کر دیا ہے۔ اسے اب بھی مائرا کا پیسے واپس کرنا یاد تھا۔ اب تم خود سوچ لو کہ تمہیں کیا پریشانی ہو سکتی ہے، وہ کہتا اٹھ گیا۔ مائرا نے دست برس سے اپنا موبائل ہاتھ میں لیا۔ ریزائن لیٹر ٹائپ کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ کامل کے الفاظ اس کے گرد چکرانے لگے۔ اس نے ایک نظر بند واش
روم کے دروازے پر ڈالی جہاں کامل نہا رہا تھا۔ کچھ بھی ہوا، اسے اپنے قدم واپس نہیں لینے چاہیے۔ آخر کب تک کامل اس کی ذمہ داریوں سے دور بھاگے گا؟ کبھی نہ کبھی تو اسے احساس ہوگا، تب تک اگر اسے کچھ تکلیف برداشت کرنی پڑے تو وہ کر لے گی۔ اسے معلوم تھا کہ کامل فطرتاً ایسا نہیں ہے، وہ اس کے اپنے رویے کی وجہ سے مائرہ سے بے پرواہ ہوا تھا۔ کل کا دن آج سے بہتر ہوگا، یہ سوچتے ہوئے اس نے ای میل سینڈ کرنے کا آپشن ٹائپ کر دیا۔ اگلے دن کا طلوع آفتاب مائرہ کے لیے سکون لے کر آیا تھا۔ اپنا کام ختم کرنے کی کوئی افراتفری نہیں تھی، کوئی جھنجھلاہٹ نہیں تھی، کوئی جلدی نہیں تھی۔ ہر کام اطمینان سے پورا کرنے کا وقت ہی وقت تھا۔ سالوں بعد اس نے اتوار کے علاوہ کسی دوسرے دن ناشتہ کیا تھا۔ اپنی نئی خود مختاری کے بغیر زندگی شروع کرتے ہی سب سے پہلے اس نے وفا شفا کا ٹیوشن اور کام والی ماسی کو ہٹایا۔ وہ اپنے کاموں کو بہتر طریقے سے پڑھا سکتی تھی، اور رہا کام تو وہ اس کے لیے کبھی کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں۔ وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھی۔ کامل نے کچھ دن اس سے بات چیت بند کی تھی، مگر وہ کب تک اس سے لا تعلق رہ سکتا تھا؟ ان کے درمیان اب سب کچھ نارمل تھا۔ اس کے جاب چھوڑنے 3 مہینے گزر گئے اور ان 3 مہینوں میں اس کے پاس سے اس کی ساری سیونگ ختم ہو گئی تھی۔ کامل کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ مائرہ کی ذاتی ضروریات کہاں سے پوری ہو رہی ہیں، یا شاید وہ اسے سبق سکھانا چاہتا تھا اور مائرہ نے ہاتھ پھیلانا کبھی نہیں سیکھا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کا ہاتھ تنگ ہوتا جا رہا تھا، اس کی پریشانی بڑھ رہی تھی۔ کامل کے گھر پر نہ رہنے پر وہ اپنے بچوں کی ایک آئس کریم کھانے جیسی معمولی خواہش بھی پورا کرنے سے قاصر تھی۔ آخر 6 مہینے کے بعد تنگ آ کر اس نے 1-2 جگہ اپنی سی وی اپلائی کر دی تھی۔ ایک جگہ سے اس کے رسپانس بھی ملا تھا۔ اب وہ انٹرویو لیٹر کے انتظار میں تھی، مگر اس کے پہلے وہ ہو گیا تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس دن اس کی امی سارہ کے ساتھ اس سے ملنے چلی آئیں۔ اس وقت کامل ہادی کو لے کر اسے ویڈیو گیم دلانے لے گیا تھا۔ انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا کر اس نے ایک طرف چائے چڑھائی اور کچن کیبنٹ کھولا۔ بسکٹ کا ڈبہ خالی تھا۔ 1-2 سنیکس جو اس نے بنا کر رکھے تھے وہ بھی کل ختم ہو چکے تھے۔ جب اسے کچھ اور نہیں سوجا تو اس نے بیسن کے پکوڑے چائے کے ساتھ سرو کر دیے تھے۔ وہ شرمندہ سی انہیں چائے کا کپ بڑھا رہی تھی۔ جب کامل گھر آیا، جب وہ ان کے پاس آ کر بیٹھا تو خالی میز دیکھ کر مائرہ کی طرح وہ بھی شرمندہ ہو گیا تھا۔ چائے کا کپ پکڑتے ہوئے اس نے مائرہ پر ایک تیز نگاہ ڈالی۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد اپنے کمرے سے کامل نے اسے اتنی زور سے آواز دی کہ مائرہ کے ہاتھ سے کانچ کی پرچ ٹوٹتے ٹوٹتے بچی۔ وہ جب کمرے میں آئی تو کامل الماری کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ ادھر آؤ۔ اس نے اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ یہ دیکھو، یہ یہاں پیسے پڑے ہیں، یہاں بھی ہیں۔ اس کے قریب آنے پر وہ ایک دراز کھول کر اسے دکھانے لگا۔ چچی کے سامنے مجھے شرمندہ کر کے کیا مل گیا تمہیں؟ کیا سوچا انہوں نے کہ میرے گھر میں ان کی بیٹی انہیں ایک اچھا ناشتہ تک نہیں کرا سکتی؟ وہ اپنا بازو سینے پر لپیٹے لب بینچے کھڑی تھی۔ رات کو چکن گریوی پکا دوں یا بٹر چکن؟ اس کے ٹھنڈے لہجے میں پوچھے گئے سادہ سے سوال نے کامل کو خاموش ہونے پر مجبور کر دیا۔ دیکھو مائرہ، اگر گھر پر کوئی مہمان آئے اور میں موجود نہ رہوں تو تمہیں چاہیے کہ پیسے نکال کر کچھ منگا لو، اس نے اس بار نرمی سے کہا۔ مائرہ پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھ رہی تھی۔ مگر یہ تو تمہارے پیسے ہیں، یہ تمہارے بھی پیسے ہیں، اس نے دیر سے تصحیح کی۔ اس دن کے بعد سے ضرورت پڑنے پر وہ کامل کے پیسے بلا جھجک نکال لیا کرتی تھی، مگر وہ اپنی ذاتی ضرورت کے لیے اب بھی وہ پیسے اس کے لیے شجر ممنوعہ تھے۔ وہ ہاتھ میں انٹرویو لیٹر تھامے پس و پیش میں مبتلا تھی۔ اسے دوبارہ وہی مشکل زندگی نہیں شروع کرنی تھی۔ باہر کی تیز دھوپ کے بعد گھر کے اندر کا پرسکون سایہ اسے اب نہیں چھوڑنا تھا۔ اسی وقت گیٹ کھلنے کی آواز آئی تو اس نے وہ لیٹر میز کی دراز میں ڈال دیا۔ کامل گھر آ چکا تھا۔ اس کے کمرے میں آنے وہ اوقات کا پھیلی چیزیں سمیٹ چکی تھی۔ چائے پیو گے؟ جب وہ چینج کر کے صوفے پر بیٹھا چینل سرچنگ کر رہا تھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا اور اسے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ مائرہ، آئی ایم سو سوری۔ میں تمہیں یہ سب کہنے کی بہت دنوں سے کوشش کر رہا تھا، مگر ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کر دی۔ میں تمہیں
सबक सिखाना चाहता था। मैं तुम्हें एहसास दिलाना चाहता था कि तुम मेरे बगैर कुछ नहीं हो। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि तुम किसी दिन मेरे पास आकर मेरे सामने अपना हाथ फैलाओ, फिर मैं तुम्हें और तुम्हारे दाम को टूटता देखूं। मगर मैं तुम्हारे आगे हार गया। तुम अपने फ़राइज़ पूरा करती रहीं और मुझसे मुतालबा तक नहीं किया, हालांकि तुम्हें करना चाहिए था। तुम मेरी ज़िम्मेदारी थी। तुम्हारे पास चाहे जितने पैसे होते, तुम्हारा नान नफ़का मेरे ऊपर फ़र्ज़ था। वंस अगेन सॉरी मायरा, वो इसने दोनों हाथों को अपनी गिरफ्त में लिए वो कह रहा था। वो पूरी तमानियत से मुस्कुराई और हाथ बढ़ाकर कामिल का वॉलेट उठा लिया। पूरे इस्तेहकाक से इसने इसमें से चंद नोट निकाले। मुझे अपनी और बच्चों के लिए सीज़न शॉपिंग करनी है, अच्छा कर लेना, मगर आज खाना मिलेगा या नहीं? वो सुकून से मुस्कुराता कह रहा था। टेबल तैयार है, तुम चलो तो। कामिल के साथ कमरे से बाहर निकलते हुए मायरा ने पलटकर इस मेज़ की तरफ देखा जिसकी दराज में वो इंटरव्यू लेटर रखा था। वो जानती थी कि इसका क्या करना है। अब इसकी सही जगह डस्टबिन के अलावा कहीं नहीं थी। और यहाँ पर हमारे नावल का इख्तिताम होता है और मिलते हैं अगले नावल में। तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।